رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اسلام کا رکن ایک جو ہے اس کے متفرق مسائل بیان کرنے جا رہا ہوں، جس کا جاننا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو جس طرح نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا یہ فرض ہے، اسی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اب اگر ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، باقی ارکان اسلام وہ ان پہ عمل کرتا ہے، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پھر اس کے نماز روزہ رکھنے کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ مال کے حقیقی کا کوئی تو وہ حکم مان لے اور کسی کو چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے دنیا میں کسی کو ملازم رکھا، میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ اس ملازم کہتے ہیں بھی آپ نے صبح فلاں کھیت میں ہل چلانا ہے، اس میں آپ نے پھر اس کو ہموار کرنا ہے، اس کی کھیریں نکالنی ہے، پھر اس کو بیج اس میں ڈال کر پانی اس کو دینا ہے۔ تو وہ جاتا ہے صبح ہل چلاتا ہے، لیکن نہ وہ زمین کو ہموار کرتا ہے، نہ اس میں وہ کھالیاں بناتا ہے، نہ اس میں بیج بوتا ہے، نہ اس کو پانی دیتا ہے۔ تو پھر کیا آپ اس کے اوپر راضی ہوں گے؟ ایک تو آپ کی وہ بات مانے گا اور دو باتیں آپ کی نہیں مانے گا، یا دو مان لے ایک نہ مانے۔ تو ہم مال کے حقیقی جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، یہ تو عارضی ملازم کی بات ہے نا، جس کو چند ٹکے آپ نے دینے ہیں ماہانہ۔ تو جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، لمحہ بلمحہ ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر اس کا ایک حکم مان لے اور ایک کو چھوڑ دیں تو وہ مال کے حقیقی بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو بھی اللہ پاک نے احکامات ہمیں عطا کیے ہیں، ہر حکم کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کے متعلق مختلف مسائل جو ہیں وہ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے کس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے؟ اکثر جو مسلمان اللہ کے فرما بردار بندے، وہ اکثر رمضان شریف میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کوئی بھی آپ مہینہ مقرر کر لیں، کیونکہ سال کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اکثر جو ہے نا عقل مند وہ رمضان شریف کے مہینے میں اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہر عمل کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہو، اس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس پیسہ ہو یا سامان تجارت ہو، تو اس کے اوپر اس مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس صرف سونا ہے، باقی نہ چاندی ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، تو اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ ہوگا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر صرف سونا ہے اور 7 تولے ہے یا اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر اس کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، پھر دیکھا جائے گا
کہ اگر آدھا تولہ بھی سونا ہوا نا تو کچھ چاندی ہوئی تو ان دونوں کی قیمت ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسی اگر اس کے پاس کچھ چاندی ہے کچھ پیسہ ہے تو اس کا بھی حساب اسی طریقے سے لگایا جائے گا، یا اگر اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ پیسہ ہے، مال تجارت ہے، کوئی دکاندار ہے، اس مال تجارت کی قیمت کا حساب لگا کر اگر اس کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے گی تو اس کے اوپر اس مال میں سے زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ مقروض نہ ہو، کسی کا اس نے قرضہ نہ دینا ہو، اور یہ مال اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ ہاں اگر اس نے کسی کو سے پیسے لینے بھی ہے اور کچھ کو پیسے دینے میں ہے، کسی کا قرضہ دینا بھی ہے اور کسی سے لینا بھی ہے، اب اس کا حساب لگایا جائے گا کہ اگر اس نے جو دینا ہے اور کچھ لینا ہے، اگر اس کا لینا جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گا، کچھ اس کے پاس پیسہ ہے، پھر ان دونوں کو ملا کر حساب لگایا جائے گا کہ اس کا 52.5 تولے چاندی کے برابر بن گیا تو پھر اس کے اوپر اس کا زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ اس کے پاس مال ہے، جانور ہے، جانوروں کے اوپر زکوٰۃ ہے، زمین کا وہ مالک ہے، تو زمین کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، زمین کی پیداوار جو ہے نا اس کے اوپر وہ عشر ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں، زمین کی پیداوار کا جو عشر ہے نا نکالا جاتا ہے۔ اب زمین کی مالیت تو بہت زیادہ دیا، 1 ایکڑ آج کروڑوں روپے کا ہوتا ہے، تو اس کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کی پیداوار پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس پلاٹ اس نے خریدے ہوئے، یہ بھی توجہ سے سماعت فرما دیں، بعض دوست ہیں ان کے پاس پلاٹ ہے، دکانیں ہیں، تو اب اس کے پلاٹ اور دکانوں کی مالیت پہ زکوٰۃ اس وقت نہیں ہوگی جب اس نے وہ پلاٹ اس لیے خرید کر رکھا ہے کہ میں اس کے اوپر مکان بناؤں گا، تجارت کے لیے نہیں کہ بچوں کے مکان بناؤں گا، یہ نیت ہو اس کی ہو اور اس کے اوپر اس نے مکان ہی بنانا ہو، اور دکان اگر اس نے کرائے پہ دی ہوئی ہے تو پھر دکان کی آمدن پہ بھی کچھ اپنا زکوٰۃ ہوگی جو اس کا کرایہ وہ لے رہا ہے، اور ایسی جو اس نے پلاٹ اس لیے خریدا ہے کہ اس کو آگے فروخت کروں گا منافع کے لیے، یعنی کہ 50 کروڑ کا یا 50 لاکھ کا پلاٹ ہے اور اس لیے کہ اس کو فروخت کروں گا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اس پلاٹ کے اوپر۔ اگر اس نے آگے فروخت کرنے کے لیے نہیں، صرف مکان بنانے کے لیے لیا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اگر دکانیں وغیرہ ہیں تو دکانوں کا کرایہ یا کوئی اس نے مکان اور بنایا ہوا ہے، اپنے ضروریات اصلی کے علاوہ مکان ہے اور مکان بھی کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب یہ تو مثال ہو گئے کن کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کن کو زکوٰۃ دی جائے، رشتہ داروں میں سے اور کن کو نہ دی جائے، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا وہ کون کون سے ہیں۔ اب فقہاء اعظام نے اس کا ایک قانون بنایا ہے کہ جن میں سے وہ پیدا ہوا ہے اور جو اس سے پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے والدین، اپنے دادا دادی، چکر دادا اس کے اوپر، اور ایسی اپنے نانا نانی اس کے اوپر تک ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ان کو اگر کچھ دے گا مال تو زکوٰۃ کے علاوہ ان کی ہیلپ کرے گا، اور اپنی اولاد، اپنا بیٹا بیٹی، پوتے پوتیاں، نواسے، اس سے نیچے تک ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اگر اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی مستحق ہے تو اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنے چچا کو، اپنے سوتیلے باپ کو، جس سے وہ پیدا نہیں ہوا سوتیلا باپ ہے، اپنی سوتیلی ماں کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی خالہ کو، ایسے رشتوں کو وہ اگر مستحق ہیں تو پھر وہ زکوٰۃ سب سے پہلے ان کو دے جو اس کے رشتہ دار ہیں عزیز، پھر اس سے آگے جو مسکین ہے، فقیر ہے، کوئی مسافر ہے یا کوئی دین اسلام کا طالب علم ہے یا کوئی مدرسہ ایسا ہے
اور یقین جانیے مسلمانوں، اور ہم آج بھی اسلام کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں، اگر جس طرح کے میں مثال دے رہا ہوں کہ اس گاؤں کی جتنی بھی زمین ہے نا، جو بھی ہم ذمہ دار کاشت کرتے ہیں، گندم کاشت کرتے ہیں، چاول کاشت کرتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، اگر ہر بندہ اپنی ایمانداری سے زمین کی پیداوار کا عشر نکالے نا، تو آپ کے گاؤں میں جتنے بھی غریب ہیں جو جن کی زمینیں نہیں ہیں، کسی کو گندم خریدنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کو چاول خریدنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارے علاقے کی زمین ہے نا، اس کی پیداوار کا 20واں حصہ جو ہے نا اس کا عشر ہے۔ اس علاقے میں جہاں پہ پانی جو ہے نا وہ اپنا لگایا جائے قیمت ادا کر کے، یعنی کہ جس طرح ہم پانی لگاتے ہیں نہر کا تو اس کا معاملہ دیتے ہیں، اور اگر موٹر کا پانی لگاتے ہیں اس کا بل دیتے ہیں، یا کوئی پیٹر انجن سے وہ اپنی زمین سیراب کرتا ہے، تو جہاں پہ قیمتاً پانی جو ہے نا زمین کو دیا جائے، سیراب کیا جائے، اس زمین کی پیداوار کا 20واں حصہ جو ہے وہ اس کا عشر ہوتا ہے۔ اور جہاں جو پرانی علاقے ہیں جہاں پہ بارش کے ذریعے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، جس طرح یہ پہاڑی علاقے ہیں، تو ان زمینوں کی پیداوار کا 10واں حصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری اگر پیداوار گندم کی 40 من ہے تو اس میں سے 2 من عشر بنے، اور برانی علاقے میں 40 من ہوگی تو اس میں سے 4 من عشر بنے، 10واں حصہ، 20واں حصہ 2 من۔ تو اگر ہر زمیندار جتنی ہم نے گندم کاشت کی ہوئی ہے، ہر زمیندار اپنی پیداوار کا عشر نکالے اور ایمانداری کے ساتھ وہ اپنے گاؤں کے غربا، اپنے رشتہ داروں میں وہ گندم تقسیم کر دے، تو کیا کسی کو ضرورت پڑے گی گندم خریدنے کی؟ بالکل نہیں پڑے گی۔ اگر ہم دین اسلام پہ عمل پیرا ہو جائیں تو کافی ہماری اس میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ کن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں دینا چاہیں، اور اس کے علاوہ غریب مسکین جو بھی ہیں وہ ان کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے پاس مال نصاب ہے، یا آپ کے پاس زمین ہے، یا آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے یا کوئی دکانیں ہیں، تو اس کی پیداوار کا بھی آپ اس میں سے بھی زکوٰۃ آپ کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔